اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ علی اہلہ والسلام علی اہلہا اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ماہ مبارک رمضان، ماہ بندگی، کہ اس ماہ میں ہمیں بندہ بننا ہے، یعنی خداوند متعال کی بندگی میں آنا ہے۔ اور اگر ہم خالص خدا کے بندے بن جائیں تو اس کا اثر ہماری زندگی پر کیا پڑے گا؟ من عبد اللہ لہ کل شیء۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خدا کا بندہ بن جائے، یعنی خداوند متعال کی اطاعت میں اپنی زندگی کو فنا کر دے، تو یہ پوری کائنات اس کے لیے مسخر بن جاتی ہے۔ پھر یہی انسان اگر کن کہہ دے تو فیکون ہو جاتا ہے، یعنی اگر یہ انسان کسی چیز کو حکم دے دے، اگر پتھر کو کہے تو وہ پتھر سونا بن جاتا ہے بإذن خدا۔ اگر یہی انسان کسی بھی چیز کو کوئی حکم دے دے تو وہ چیز، مطلب کہ پتھر کو حکم دے دے پتھر سونا بن جائے، مطلب یہ انسان میں پھر خصوصیت آ جاتی ہے کہ اگر انسان خدا کا بندہ بن جائے۔ اب بندہ کس طرح بنتا ہے؟ کہ امام علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں العبودیت خمسۃ اشیاء، کہ بندگی 5 چیزوں میں ہے۔ ان میں سے الاول خلاء البطن، یعنی خالی شکم سے انسان بندہ بنتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان پرخوری کرتا ہے، سیر ہو کر کھاتا ہے، تو یہ انسان بندہ نہیں بن سکتا، کیونکہ پرخوری کی وجہ سے انسان بعض اوقات نماز فجر قضا ہو جاتی ہے، تہجد پر اٹھ نہیں سکتا، یعنی شب زندہ داری نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر انسان خلاء البطن ہو، اس کا پیٹ خالی ہو، تو پھر یہ یاد خدا میں رہتا ہے، اس کو عبادت میں مزہ بھی آتا ہے۔ لیکن اگر انسان پرخوری کی حالت میں ہو تو پھر اسے عبادت میں مزہ بھی نہیں آتا، عبادت میں لذت بھی نہیں آتی۔ یعنی پہلا بندگی کے لیے اسٹیپ ہے، آپ کا جو پیٹ ہے وہ خالی ہونا چاہیے، یعنی جتنی ضرورت ہے غذا کی اتنی غذا کھانی چاہیے۔ اور دوسرا بندگی کا اسٹیپ قراءۃ القرآن، تلاوت قرآن۔ یہ بندگی کا دوسرا اسٹیپ ہے کہ آپ تلاوت قرآن کریں۔ اور ماہ مبارک رمضان ماہ قرآن ہے، ربیع القرآن ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بہار ہوتی ہے، اور ماہ رمضان قرآن کے لیے بہار ہے۔ اور اسی میں قرآن کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اس میں آپ ایک آیت پڑھیں تو آپ کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ یعنی اس ماہ میں قرآن کو اتنی اہمیت دی گئی ہے۔ کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ اس ماہ میں انسان قرآن پڑھ کے خداوند متعال کا بندہ بن جائے۔ یعنی بندگی کا دوسرا اسٹیپ ہے تلاوت قرآن، کیونکہ ہم جب تلاوت قرآن کریں گے تو ہماری دلوں پر جو زنگ لگا ہوا ہے، ہمارے دل ظلمات کی وجہ سے کالی اور اندھی ہو گئی ہیں، ان میں نور لانے کے لیے، ان کو صاف کرنے کے لیے تلاوت قرآن ہے۔ جب ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں تو ہمارے دلوں پر جو سیاہی ہے وہ مٹ جاتی ہے، دلوں میں نور پیدا ہوتا ہے۔ پھر جب بھی ہم موعظہ یا کوئی نصیحت کی بات سنتے ہیں تو وہ دل ہمارا قبول کرتا ہے۔ یعنی بندگی کا دوسرا اسٹیپ ہے قراءۃ القرآن۔ اور تیسرا اسٹیپ وقیام اللیل، بندگی کا تیسرا اسٹیپ، تیسری سیڑھی قیام اللیل ہے، یعنی رات کو شب بیداری کرنا، رات کو قیام کرنا، نماز تہجد پڑھنا، خدا سے راز و نیاز کرنا، یہ بندگی کا تیسرا اسٹیپ ہے۔ یعنی تو دیکھیں ابھی ان دونوں میں آپس میں ربط ہے کہ اگر ہم پرخوری کریں گے تو قیام اللیل نہیں ہو سکے گا، لیکن اگر ہم خلاء البطن ہوں تو پھر ہم قیام اللیل بھی کر سکتے ہیں، ہمیں عبادتوں میں لذت بھی آ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو عبادات میں لذت نہیں آتی، قیام اللیل کرنے میں اسے رغبت نہیں ہے، تو وہ اس ماہ میں زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے تاکہ اس کو عبادات میں لذت آنا شروع ہو۔ یعنی تیسرا اسٹیپ ہے کہ قیام اللیل انسان قیام کرے۔ اور چوتھا اسٹیپ وتضرع عند الصبح،
چوتھا اسٹیپ بندگی کا کہ صبح کے وقت انسان زاری کرے، یعنی خدا بند متعال کی بارگاہ میں، یعنی نماز فجر کے قریب یا نماز فجر کے بعد خدا سے راز و نیاز کرے، خدا کی بارگاہ میں زاری کرے. اس سے انسان بندہ بن جاتا ہے. اور عموماً دیکھا جاتا ہے کہ آج کل معاشرے میں برکت ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کی نسبت اگر تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو اس دور میں برکت ہوا کرتی تھی. کیوں برکت ہوا کرتی تھی؟ کہ لوگ نماز فجر پڑھتے تھے، پھر بارگاہ خداوند متعال میں دعائیں پڑھتے تھے. یعنی ابھی ہم فجر 5 منٹ میں ختم کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن پہلے جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ نماز فجر کے وقت 1.5 گھنٹہ بیٹھتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے، دعائے کمیل، دعائے توسل یا اور جتنی بھی دعائیں وارد ہوئی ہیں مفاتی میں، وہ پڑھ کے پھر رزق اور روزی کی تلاش میں جاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے رزق و روزی میں برکت ہوا کرتی تھی. لیکن ابھی ہم فجر نماز فوراً جلدی میں پڑھ لی 2 رکعت، اس کے بعد فوراً چل دیے اپنے رزق و روزی کی تلاش میں. اس وجہ سے برکت ختم ہو چکی ہے. یعنی قیام اللیل اور صبح کے وقت خدا سے راز و نیاز کرنا یہ ایک اہم چیز ہے برکت کے لیے اور بندگی کے لیے. یعنی بندگی کا جو چوتھا اسٹیپ ہے وہ تضرع عند الصبح، صبح کے وقت خدا سے راز و نیاز کیا جائے. اور آخری اور 5واں اسٹیپ والبقاء من خشیت اللہ، والبقاء من خشیت اللہ، اور خدا کے خوف سے رونا، یعنی خوف خدا میں گریہ کرنا. اور خداوند متعال فرماتا ہے کہ مجھے وہ جوان بہت پسند ہے جو میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے راز و نیاز کرتا ہے اور میرے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. ان 5واں اسٹیپ اور آخری جو امام علی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ خوف خدا سے گریہ کرنا، یہ بندگی کا 5واں اسٹیپ ہے. مطلب خوف خدا میں گریہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ خدا سے راز و نیاز کریں، ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی مفادی اٹھا لیں، اس میں مناجات پڑھیں، مناجات الراغبین، کوئی بھی مناجات پڑھیں یا دعائے کمیل پڑھیں، خدا سے راز و نیاز کریں اور اس میں پھر خدا سے راز و نیاز کر کے گریہ کریں، خشیت خدا سے، خوف خدا سے، موت کو یاد کر کے، یعنی کسی بھی چیز کو یاد کر کے، قیامت کو یاد کر کے گریہ کرنا چاہیے. کیونکہ گریہ کرنے سے جو دل ہے وہ نرم ہوتا ہے اور پھر انسان کو عبادات میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ بندگی کا بہت ہی اہم اسٹیپ ہے کہ انسان خشیت خدا سے گریہ کرے. کیونکہ جو گریہ ہے، رونا ہے، یہ دل کو نرم کرتا ہے. پھر جو بھی چیز ہدایت بھی ہوتی ہے اس دل میں اگنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اگر ایک انسان سخت دل ہے تو پھر اسے رونا بھی نہیں آتا. کہ آپ جب دعا کر رہے ہوں، یعنی دعائے کمیل پڑھ رہے ہوں اور آپ کو گریہ نہ آ رہا ہو تو سمجھیں کہ آپ کا دل جو ہے مردہ ہو چکا ہے. لیکن اگر انسان دعائے کمیل یا مناجات پڑھتا ہے اور انسان کو رونا آ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے، تو عرفا فرماتے ہیں کہ اب اس کی دعا بھی قبول ہے، یعنی دعا کے قبولیت کا سگنل ہے. اور دوسرا کہ اس کا دل بھی زندہ ہے. بس اس ماہ میں ہمیں بندگی کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کی خلقت کا جو مقصد ہے وہ بھی یعبدون، کہ خداوند متعال نے جن اور انسانوں کو نہیں خلق کیا الا لیعبدون، سوائے اپنی عبادت کے لیے. یعنی خلقت انسان اور خلقت جن، یعنی بلکہ یوں کہوں کہ پوری کائنات کی خلقت کا مقصد جو خداوند متعال نے رکھا ہے وہ ہے عبادت، خداوند متعال کی عبادت کرنا. اور اگر ہم خدا کے بندے بن جائیں تو پھر ہم مستجاب دعویٰ بن جاتے ہیں، جو بھی دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے. اگر انسان بندہ خدا بن جائے تو یہ کن کہہ دے تو وہ فیکون ہو جاتا ہے بإذن خدا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.